جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا رہتا ہے وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو برداشت کرو۔ ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوئوں کو سہارا دے، کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہی تو اللہ پاک سے محبت ہے۔ مسلمانوں کا ہر فرقہ ہی ایک دوسرے کو کافر کہتا ہے، بس ایک کافر ہی ہم سب کو مسلمان کہتا ہے۔ ہم میں سے وہی زندہ رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں وہی زندہ رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں اور آسانیاں بانٹتے ہیں۔ روم میں میرا چالان ہوا، مصروفیت کے باعث فیس ٹائم پہ ادا نہ کر سکا، کورٹ جانا پڑا۔ جج کے سامنے پیش ہوا تو اس نے وجہ پوچھی۔ میں نے کہا پروفیسر ہوں، مصروف ایسا رہا کہ وقت ہی نہ ملا۔ اس سے پہلے کہ میں بات پوری کرتا جج نے کہا آر ٹیچر از ناٹ کورٹ۔ سب کھڑے ہو گئے اور مجھ سے معافی مانگ کر چالان کینسل کر دیا۔ اس روز میں اس قوم کی ترقی کا راز جان گیا۔ کاش انسان بھی نوٹ کی طرح ہوتے کہ بندہ روشنی میں کر کے دیکھ لیتا کہ اندر سے کیسا ہے۔ مجھے بہت جستجو تھی کہ عشق مجازی اور عشق حقیقی کا فرق جان سکوں۔ ایک دن ابا جی نے بتایا کہ اشفاق، اپنی انا کو کسی ایک شخص کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق مجازی ہے اور اپنی انا کو سب کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق حقیقی ہے۔ فاتحہ لوگوں کے مرنے پہ نہیں، احساس کے مرنے پہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے، مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ مرد کی ذات تو بت پرست ہے، کئی چھوٹے بڑے بت نکلتے ہیں اس کے دل میں سے۔ عورت توحید پرست ہے، اس کا سینہ چاک کرو تو اللہ کے بعد ایک ہی خدا نکلتا ہے، اس کے لہو میں رنگا ہوا۔ انسان پر کئی طرح کا بوجھ ہوتا ہے، ہمارے اوپر سب سے بڑا تکبر کا بوجھ ہوتا ہے، اور ہم پہ یہ جانے بغیر کہ خدا کے نزدیک کون بڑا ہے اور کون گھٹیا ہے، فیصلے خود ہی کرتے رہتے ہیں۔ جب انسان کا عشق لاحاصل رہتا ہے تو وہ دریا کو چھوڑ کر سمندر کا پیاسا بن جاتا ہے، چھوٹے راستے سے ہٹ کر بڑے مدار کا مسافر بن جاتا ہے، تب اس کی طلب، اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو وہ حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔ بارش کے دنوں میں باہر بوندیں پڑتی ہیں تو انسان کے اندر بھی بارش ہونے لگتی ہے، اوپر سے تو ٹھیک رہتا ہے لیکن اندر سے بالکل بھیگ جاتا ہے۔ جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا رہتا ہے وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ دوران گفتگو سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ جسمانی امراض پرہیز سے جاتے ہیں اور روحانی امراض پرہیزگاری سے جاتے ہیں۔ ایک دن میں نے پوچھا جناب یہ محبت ہوتی کیا ہے؟ بابا جی نے فرمایا محبت دوسرے کے اندر چھپی ہوئی خوبی کا نقاب اتارنے کا نام ہے۔ جس شخص میں جو کوئی بھی خوبی ہو اس پر ایک چھلکا چڑھا ہوتا ہے، اس کی خوبی نظر نہیں آتی، اس چھلکے کو اتارنے کا نام محبت ہے، پردہ ہٹانے کا نام محبت ہے، اسٹیج روشن کرنے کا نام محبت ہے۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب آپ اپنا سارا دماغ، ساری طاقت اور ساری ترکیبیں اور ساری صلاحیتیں صرف کر چکے ہوتے ہیں اور پانسا پھینک چکے ہوتے ہیں۔ اس وقت سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم خدا کو ایک مانتے ہیں، مگر بد نصیبی یہ ہے کہ خدا کی ایک نہیں مانتے۔ اپنی انا کو کسی شخص کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق مجازی ہے اور اپنی انا کو سارے زمانے کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق حقیقی ہے۔ بڑا آدمی خود اپنی زندگی سے اتنا بڑا فائدہ نہیں اٹھا سکتا جتنا اس کے ارد گرد کے لوگ اٹھا سکتے ہیں۔
भैंस के दिल में कभी ये ख्याल नहीं आया कि आज खाना नहीं खाते बल्कि रोज़ा रखना है। इंसान के दिल में ख्याल आता है कि रोज़ा रखूं और अपना एहतसाब करूं। किसी मगरमच्छ ने ये नहीं कहा कि 270 बरस की उम्र हो गई है, उसने बड़े जुल्म किए हैं और अब उसे शर्मिंदगी का कुछ एहसास होना चाहिए और अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। इंसान का रुतबा सिर्फ इस वजह से बुलंद है कि वो अपनी खुद एहतसाबी में शामिल होता है। ख्वाहिशात कम हो तो इंसान में कश्क की कैफियत पैदा हो जाती है। मैं दूसरे का तज्जिया फ़ौरन कर लेता हूँ। मैं 1 सेकंड में बता देता हूँ कि मेरे मोहल्ले का कौन सा आदमी करप्ट है, मेरे दोस्त में क्या ख़राबी है, लेकिन मुझे अपनी ख़राबी नज़र आती ही नहीं। मैंने अक्सर महसूस किया है कि किसी की थोड़ी सी नुक्ताचीनी भी आपको अपनी बेइज्जती महसूस होती है। आप जल भुन जाते हैं, बस खोलने लगते हैं कि मेरे नाम और मेरे काम पर ऐसी नुक्ताचीनी। अगर आप गुब्बारे पर पाँव रखें तो क्या होता है? एक ज़ोरदार धमाका होता है और बैलून फट जाता है। यही हाल खाली खाली और थोथे इंसानों का होता है। अच्छी बात तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन जब तुम्हें किसी की बुरी बात भी बुरी ना लगे तो समझ लेना तुम्हें उससे मोहब्बत है। जब तक हमारे पास झोली नहीं होगी तब तक वो नेमत जो उतरने वाली है वो नहीं उतरेगी। रहमत हमेशा वहीं उतरती है जहाँ झोली हो, और जितनी बड़ी झोली होगी इतनी बड़ी नेमत का नुज़ूल होगा। खिदमत एक ऐसी चीज़ है जो इनाम की दीवारें गिरा देती है और इंसान को उसके बातिन से हम कलाम कर देती है। ज़िंदगी की मुनाफ़कत ज़दा ठोकरों में सबसे कीमती वो धक्का होता है जिससे आप गिरते हैं और उठना सीखते हैं।